سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو نئی نئی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین مسلسل پیش کر رہی ہے، جس سے استفادہ حاصل کر کے آپ اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو مختلف مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ نیو بارن بیبیز کے بارے میں اور ان کی حفاظت کے بارے میں مضامین پیش کیے جا رہے تھے۔ 2 مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب مزید معلومات ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ نیو بارن بیبیز کی گھر پر کس طرح حفاظت کی جائے، اور جو ہیلتھ ورکرز ہیں، جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا مڈ وائفز ہیں، جو کہ بچوں کو دیکھ سکتی ہیں اور بچوں کی حفاظت کے بارے میں بتا سکتی ہیں، وہ کن کن چیزوں کو خاص طور پر احتیاطی تدابیر جو نا گھر والوں کو بتائیں اور کیا کیا دیکھیں، ان کے بارے میں ہم معلومات آپ کو دینا چاہیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلا ہفتہ ہے اور پہلا گھنٹہ ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے بچے کی صحت کے لیے۔ اس میں خاص طور پر بریسٹ فیڈنگ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ بریسٹ فیڈنگ بچے کی کرانی چاہیے تاکہ بچہ جو ہے فوری طور پر نیوٹریشن حاصل کر سکے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عام گھروں میں پرانی روایت کے مطابق ایک گھٹی دی جاتی ہے، گھٹی بنائی جاتی ہے جو کہ پیسٹ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا، اور وہ بچے کو فوراً انگلی سے، اپنی فنگر سے اس کے منہ میں لگایا جاتا ہے اور بچہ اس کو چوسنے لگتا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان ہائیجین کنڈیشن میں غیر حفاظتی طور پر اگر ہاتھوں کو صاف نہیں کیا گیا اور اس برتن کو جس میں سب چیزیں تیار کی جاتی ہیں وہ بھی انتہائی آلودہ ہیں، وہ بھی کنٹامنیٹڈ ہیں، اس میں جراثیم بے شمار موجود ہیں، تو وہ فوری طور پر یہ جراثیم جو ہے بچے کے پیٹ میں جا کر بچے کو بیمار کر سکتے ہیں، بچے کو مسائل کا شکار کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو روکنا چاہیے، ان کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو پرانے خیالات کی چیزیں ہیں اور وہ اگر ہائیجینک طور پر تیار کی جائیں تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیماریوں کو سے نہ پیدا کریں، لیکن اگر ان ہائیجینک طریقے سے اگر وہ تیار کی گئی ہیں اور آلودہ ہاتھوں سے بچوں کو منہ میں لگائی جائیں اور بچوں کو کھلائی جائیں تو بے شمار بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہم نے لیبارٹری کے اندر ایک اسٹڈی کی تھی نیو بارن بیبیز کے بارے میں کہ نیو بارن بیبیز کے بلڈ کلچر آیا کرتے تھے۔ بلڈ کلچر اس لیے آتے تھے کہ بچے جو ہیں بخار کا شکار یا سیپٹیسیمیا کا شکار ہو چکے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے بلڈ کلچر کی رپورٹیں ہم نے یہ کوشش کی کہ جو رپورٹیں اگر ان کے والدین نہیں لے کے جاتے وہ کتنی رپورٹیں بچ جاتی ہیں۔ جو رپورٹیں ان کے والدین نہیں لے کے گئے وہ کس وجہ سے لے کے نہیں گئے؟ وہ اس وجہ سے لے کے نہیں گئے کہ بچوں کی اموات ہو جاتی ہیں، تو والدین ان رپورٹوں کو لے جانا لیبارٹری سے اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ بچوں کی تو اموات ہو گئی، موت واقع ہو گئی ان کنڈیشنز میں۔ ان رپورٹس کو اگر ہم نے جب انالیسس کیا تو زیادہ تر جو رپورٹس تھیں ان میں فیکل کنٹامنیشن کی وجہ سے فیکل آرگنزم کی گروتھ موجود تھی، خاص طور پر اسٹریپٹوکوکس فیکلس کی اور ایکولائی کی، یعنی کہ یہ گروتھ ان بلڈ کلچرز میں موجود تھی جو کہ بچوں کی نیو نیٹل سیپٹیسیمیا کے کیسز تھے۔ ان کا بلڈ کلچر ہم نے لیبارٹری میں پرفارم کیا تھا اور ان کے والدین وہ رپورٹس لے کے نہیں گئے تھے کیونکہ ان بچوں کی اموات ہو چکی تھی۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کی اموات اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ ان ہائیجینک طریقے سے بچوں کو اگر فیڈنگ کی جائے، بچوں کو کوئی خوراک دی جائے تو وہ جراثیم جو ہیں ان کے پیٹ میں جا کر ان کے خون میں شامل ہو کر ان کو بیمار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے بچوں کی فیڈنگ کے بارے میں، بریسٹ فیڈنگ، اور اس کو بھی حفظان صحت کے طریقے سے صاف ستھرائی طریقے سے اسٹارٹ کرنا چاہیے تاکہ بچے بیماریوں کا شکار نہ ہو سکیں۔
دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو گرم رکھنا. بچوں کو گرم رکھنا یعنی کہ ماں کے ساتھ قریب رکھنا تاکہ ماں کی گرمائی بچے کو مل سکے اور بچہ جو ہے نا سکون سے رہ سکے. تیسری اہم بات جو کہ ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے کہ بچے کو ماں کے الٹی سائڈ کے اوپر لیفٹ سائڈ پہ لٹایا جائے. بچے کو اگر لیفٹ سائڈ پہ لٹایا جائے گا تو بچہ سکون محسوس کرے گا, بچہ آرام سے سوئے گا. یہ بھی ایک ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے, کئی بڑی بڑی ریسرچ کی گئی, کیونکہ بچہ جو ہے ماں کے شکم کے اندر ماں کے ہارٹ کی ردم کو محسوس کرتا رہتا ہے, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ردم ٹوٹ جاتی ہے, اور اگر وہ ردم نہ ملے تو بچہ بے سکونی محسوس کرتا ہے. تو لیفٹ سائڈ پہ سلانے سے ماں کے دل کی دھڑکن اور بچے کی جو ردم ہے وہ اس کو ملنے کی وجہ سے بچہ سکون سے سوئے گا. بہت اہم یعنی کہ یہ بات ہے جو کہ عام طور پر لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا, اور یہ بھی ایک بہت ہی ایک اہم پوائنٹ ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں امبلائکل کارڈ جو کہ ناف کا جو زخم ہے اس کی حفاظت کرنا. وہ ایک زخم ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر جو نا اگر کپڑا لگ جائے یا ہاتھ لگ جائے تو جراثیم جو ہے اس کے زخم کے اندر, بچے کے زخم میں جا سکتے ہیں اور کھال کے زخم کے ذریعے خون میں اندر جا سکتے ہیں. خاص طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر امبلائکل کارڈ کو اور بچے کے نال کو اگر گندی قینچی سے, گندے انسٹرومنٹ سے کاٹا گیا تو بچوں میں ٹیٹنس کے پیدا ہونے کے بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور بہت زیادہ جو ٹیٹنس ہے, نیونیٹل ٹیٹنس, اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ گندے آلودہ قسم کے انسٹرومنٹ استعمال کیے گئے ہوں اور ان میں ٹیٹنس کی جراثیم آلریڈی موجود ہوں. تو ضروری ہے کہ وہ جو آلات بچوں کے اوپر استعمال کیے جائیں وہ جراثیموں سے پاک ہونے چاہیے, وہ جراثیم اس میں نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے, جو اہم پوائنٹ ہے بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں, نوزائیدہ بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں, اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں ماؤں کو, فیملیز کو بتایا جائے کس طرح وہ بچوں کو بچائیں, اور ہیلتھ ورکر کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سب چیزیں دیکھیں. کچھ علامات ہوتی ہیں بچوں کے مسائل کی. بچے جو ہے نا منہ سے تو نہیں بول سکتے, نہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں. نوزائیدہ بچوں کی علامات سے معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ بچے بیمار ہیں. سب سے اہم جو علامت ہوتی ہے بچے کا فیڈنگ نہ لینا, بچے کا دودھ نہ پینا. یہ ایک بہت اہم علامت ہے جس کے ذریعے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہے, یا بچہ جو ہے نا ایکٹیو نہ ہو, بچہ جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی علامات ظاہر ہو جائیں کہ بچہ سست ہو گیا ہو. بعض دفعہ علامت اس قسم کی ہوتی ہے کہ بچے کے سانس لینے کے عمل میں تکلیف ہو جاتی ہے, جو کہ ظاہر کرتی ہے کہ بچے کا سانس لینے کا عمل جو ہے رک کے آ رہا ہے, یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے, یا اس کے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہے. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچہ جو ہے بیمار ہو چکا ہے. اسی طرح بخار کی صورت میں اگر بچے کو بخار ہو جائے, یا اگر دورے پڑنے لگے جسے فٹس کہتے ہیں یا کنولجنس کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی بیماری ظاہر ہو جاتی ہے. بچے کی جو ٹیمپریچر ہے اس کو بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو اس کے بچہ جو ہے اگر کا جسم جو ہے نا ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے, وہ اپنا ٹیمپریچر جو ہے ریگولیٹ نہیں کر پا رہا, تو وہ بھی ایک علامت ہوتی ہے بچے کی بیماری کی. تو یہ علامتیں جب ظاہر ہو جائیں, یعنی کہ فیڈنگ کی علامتیں, ایکٹیویٹی یعنی کہ جو بچے کی حرکت ہے اس کے اندر کمی آ جائے, یا سانس لینے میں کمی آ جائے, بخار ہو جائے, یا دورے پڑنے لگیں, یا بچے کا ٹیمپریچر جو ہے کم ہو جائے, تو یہ سب علامتیں جو ہیں بیماری کی علامتیں ہوتی ہیں. ان کو فوری طور پر چیک کرنا چاہیے اور بچے کو شفٹ کرنا چاہیے جہاں پر اس کو میڈیکل فیسلٹیز مل سکیں.
نہیں تو اگر اس کو نہیں پہنچایا گیا میڈیکل فیسلٹیز لینے کے لیے یا ڈاکٹرز کے پاس تو بچے کی اموات بہرحال ہو جاتی ہے۔ بچے کی رجسٹریشن انتہائی ضروری ہے، تاکہ یہ برتھ رجسٹریشن جو ہے کرائی جاتی ہے وہ ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بچوں کی کتنی تعداد پیدا ہوئی ہے کسی علاقے میں، اور اس کے حساب سے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فیسلٹیز اور وہ جو ہے وہ مدد فراہم کرے تاکہ بچوں کی صحت بہتر رہ سکے۔ بچوں کو ویکسین لگانا جو کہ نیشنل شیڈول کے مطابق ہو، اکارڈنگ ٹو دا نیشنل شیڈول ویکسینیشن ضروری ہوتا ہے تاکہ بچوں کو بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح ان بچوں میں جو کہ جن کا وزن کم ہے، پیدائش کے وقت ان کو انتہائی کیئر کرنی چاہیے، یا پری میچور بیبیز جو ہیں جو وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں ان کی انتہائی کیئر ضروری ہوتی ہے۔ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ انتہائی نگہداشت کے نیو نیٹل انٹینسیو کیئر میں رکھے جائیں تاکہ ان کی اموات نہ ہو سکیں۔ خاص طور پر ان ماؤں کے بچوں کو خاص طور پر دیکھا جاتا ہے جو کہ HIV ایڈز کا شکار ہیں، ان کے بچوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہیپیٹائٹس کی جو مدر ہیں، ہیپیٹائٹس B اور ہیپیٹائٹس کی جو مدر ہوں، ان کے بچوں کو بھی انتہائی طریقے سے چیک کرنا چاہیے۔ کچھ اور بیماریاں ہیں، مثال کے طور ڈائبٹک مدر کے بچوں کو بھی چیک کیا جانا ضروری ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ بچے جو ہیں بیماری یا مسائل کا شکار تو نہیں ہیں۔ اگر گھر کے اوپر یہ مسائل حل نہ ہو سکیں تو ضروری ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں یا کہیں پر بھی جہاں پر یہ سہولتیں میسر ہوں، فوری طور پر بچوں کو پہنچا کر ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، انفیکشن سے بچانا چاہیے، فیڈنگ پرابلمز کو حل کرنا چاہیے۔ ان پرابلمز کو حل کر کے اور بہتر ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر کے ہم نوزائیدہ بچوں کی اموات کو کم کر سکتے ہیں اور فیملیز کو ان مسائل سے بچا سکتے ہیں۔